پوری رحمۃ اللہ علیہ تو وفات کا وقت جب آیا اللہ کی طرف سے آپ کو اطلاع ملی کہ یعقوب علیہ السلام آپ تو دنیا سے رخصت ہو رہے، تو آپ نے بلایا بیٹوں کو، کہا مجھے تو اطلاع آ گئی، میں کنعان ہی واپس جا رہا ہوں، وہیں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوں گا، وہاں ابراہیم ہے، اسحاق ہے، میری قبر وہاں ہی بنی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر کہا کہ ابا جی کبھی پھر بھی ملاقات ہوگی، آپ جا رہے ہیں، ملیں گے کبھی آپ سے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے کیا، انہوں نے یہ فرمایا جو ایمان گیا لے تھوں تے ملسی یاراں تائیں، جس دا پیر ایمانوں کھتا اس دا واس بڑا۔ بیٹا اگر ایمان لے کر چلے گا تو مل لیں گے، اگر آپ لوگوں کا قدم اکھڑ گیا، ایمان کا راستہ آپ نے چھوڑ، کہاں ملاقات ہوگی، ٹھکانے بدل جائیں گے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے اگر واقعی تم شفیق باپ ہو تو تمہیں بھی ذکر ہونی چاہیے، اور اولاد بھی اگر باوفا ہے تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ابا جی کا کیا نفع ہے اس میں، اگر وہ ہمیں بھلائی کی ہدایت کرتے ہیں، صرف ہمارا ہی فائدہ ہے کہ وہاں بھی اکٹھے ہوں گے، راحت میں ہوں گے، سکھ میں ہوں گے۔ تو دین اسلام جب ایسی چیزیں سامنے آئی، یہ دیکھ لیں، یہ نہ بائبل میں ہے نہ کہیں نہیں، قرآن نے یہ واقعہ بیان کیا یہودیوں کے سامنے کہ باپ کا پتہ بھی ہے دنیا چھوڑتے وقت کیا کیا گیا، کہاں ہے وہ اسلام تمہارے پاس؟ کسی نے یہودیت گڑھ لی، کسی نے نصرانیت گڑھ لی، وہ تو اسلام کا کیا کر گیا کہ اللہ کے حکم کے فرما بردار ہے۔ تو اللہ کے حکم کی فرما برداری کے یہ نمونے ہیں کہ وہ یحییٰ نے بدلہ لینے کی بجائے معاف کر۔ اور ایسے ایسے واقعات بھی آئے کہ آدمی بڑے فائدے کما سکتا تھا، مگر اس نے بالکل یہی سوچ کر کہ اللہ دیکھتا، چھوڑ دیں۔ نیک لوگوں نے واقعہ میں بیان کیا کہ ایسا موقع تھا، کسی حرام زادے نے کسی بچی کو پکڑ لیا، بدماشی پر آمادہ ہو گیا، کھڑکیاں بند کر لیں، اپنی طرف سے اطمینان کر لی۔ اب جب وہ برائی پر آمادہ ہو گیا تو بچی کو ایک بات سوچی، بچی نیک تھی، اس نے کہا آپ نے ساری کھڑکیاں بند کر لی ہیں، ایک کھڑکی کھلی۔ وہ حیران ہوا، ادھر ادھر دیکھا، اس نے کہا ساری کھڑکیاں بند ہیں؟ نہیں، اس نے کہا ایک کھلی ہے اور تو اس کو بند بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا وہ کون سی کھڑکی ہے؟ اس نے کہا اللہ کی آنکھ کی کھڑکی کھلی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے جو تو کر رہا ہے، اس کا کل حساب میں دینا، اب دیکھ لے، اگر اس کھڑکی کو بند کر سکتا کر لے۔ بند کیا کر رہی تھی؟ کہاں گیا، ڈر گیا، کہا ہاں تم نے ٹھیک کہا، اب اللہ سے تو پردہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے ترمذی شریف میں حضور نے الکفل کا ایک کا ذکر کی، بعض لوگ حضرت ذوالکفل پڑھ کر اس کو چشمہ کر دیتے، نہیں، ذوالکفل پیغمبر تھے، کفل اور آدمی تھا۔ موقع برائی کا ملا، بالکل آمادہ ہو گیا، عورت کو لٹا لیا، مگر اس عورت نے رونا شروع کیا۔ اب کفل نے اسے کہا کہ تجھے میری شکل پسند نہیں ہے، یہ کیا وجہ؟ اس نے کہا ایسی بات نہیں، میں صرف اس بات پر رو رہی ہوں کہ تقدیر نے مجھے یہ دن دکھایا، ورنہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے جسم کو کوئی آدمی بغیر شریعت کی اجازت کے ہاتھ لگائے گا۔ اب وہ بھی ڈر گیا، اٹھ گیا، اور اسی رات اس کی موت ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی بدکاری میں بڑا بدنام تھا، لوگ کفل کو بدماش جانتے تھے، صبح اس کے دروازے پر لوگوں نے لکھا ہوا پایا کہ اللہ نے کفل کو بخش دیا۔ اب لوگ اس ڈھونڈ میں پڑ گئے کہ کفل کیوں بخشا گیا؟ بات کا پتہ چلا کہ یار توبہ کر گیا، ڈر گیا۔ جب بچی نے یہ بات کہی، کانپ گیا کہ کب تک یہ دندے چلیں گے اور یہ عیش و عشرت ہوتا رہے گا، آخر خدا کے پاس جانا، کانپ گیا۔ تو ایسے موقع آتے ہیں کہ اگر آدمی سنبھلنا چاہے، جیسے روایتوں میں آتا کہ انا للہ نفحات، ہر وقت جونکے رحمت کے آتے ہیں، وہ گزر جاتے ہیں، ہم فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اگر انسان فائدہ اٹھا جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں نا، ارادہ قتل سے نکلے تھے، حضور کو قتل ہی کرنا چاہتے تھے، کتنی بری نیت تھی، مگر وہی بات کہ سوچ بڑی بات، صرف سوچ آ گئی۔ جب بہن بھی اپنے خاوند کو چھڑاتے زخمی ہوگی، بہنوئی کو مارنے لگے نا حضرت سعید کو، تو مسلمان ہو گئے، بہن آگے آئی فاطمہ، اس کو بھی زخمی کر دی۔ اب بہن کی زبان سے یہ نکلا کہ عمر تو اگر ہمیں مار بھی ڈالے گا نا تو ہم یہ کلمہ اب چھوڑیں گے نہیں، تو جو جی چاہتا کر لے۔ پھر کانپ گیا کہ میری ماں جائی، اتنی محبت بہن اور بھائی کی، مجھے اس نے رد کر دیا کہ میں نہیں محمد کا کلمہ چھوڑوں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کہنے لگا اچھا وہ دین تو مجھے بتاؤ۔ اسی پر علامہ اقبال کہتے ہیں نا، عورت کو مخاطب کر کے کہ عورت بڑی ذات، اگر یہ بگڑ جائے اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں۔ اب بگڑی ہوئی نا کہ ہر جگہ حرام زادوں نے بس اس کو کھڑا کر دیا، ہر جگہ اس کی تصویر ہے، ہر جگہ اس کو ننگا کیا ہوا، دکانوں پر کھڑی کی، بیچتی، اور کہتے ہیں ہم ترقی نہیں، اس کو ایک کھلونا بنا لیا
تاکہ سرے بازار لا کر نہ نیلام کر دیں کہ جس کا جی چاہے جہاں جی چاہے اپنا مزہ کر لے. گھر سے ایک قیمتی شے. بعض لوگوں نے مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یہ پردہ ہٹا دینا چاہیے, لوگ شوق سے جتنا دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیں, آخر سیر ہو جائیں گے, بس کر دیں گے, پردہ نہیں ہونا چاہیے. مولانا نے کہا یہ ایسا ہی مطالبہ کہا جا کہ سونا چاندی سیف میں نہیں رکھنا چاہیے, نوٹ بند کر کے لاکروں میں نہیں رکھیں, بازار میں لا کے رکھ دیں, آسانی سے رکھ لے جائیں. یہی بات یہ چاہتے ہیں بے پردگی سے. اصل نیت ہے ان کی یہی ہے. کارخانوں میں لے گئے, وہاں کئی حاجی صاحبان ہیں, سیکٹریز بھرتی کرتے ہیں, زنا کرتے ہیں, مہینہ بار رخصت, حرام زدگی کا ایک طریقہ اور کوئی. ورنہ اللہ کا دین جو ہے اس نے جو عورتیں پیدا کی, فاطمہ بھی عورت تھی, مگر وہ کہتے ہیں نمی دانی کے سوز قرت ہے تو دیگر گوں کرد تقدیر ہے عمر. عورت تجھے پتہ ہے کہ تیرے قرآن پڑھنے کے سوز نے تو عمر کی قسمت دوزخ کو جا رہا تھا, وہ جنتی ہو گیا, فاروق اعظم بن گیا. تو یہ موقع ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنے کا. خوش قسمت کو کر لے حاصل تو ٹھیک ہے, اگر وہ جھونکا گزر گیا, اس نے ادھر منہ نہیں کیا, دوسری طرف رخ کر لیا, تو وقت گزر جائے گا, مگر پھر آخر یہ جہنم کا ایندھن ہی بنے گا, وہاں پر کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا, روتا رہے. تو واقعی یہ ایسی جگر کو جلا دینے والی اور دل کو ہلا دینے والی داستان ہے جو قرآن نے بیان کی, کہ سوچو تو صحیح, جب یعقوب بستر مرگ پر تھا اور بیٹے پاس تو فکر کس بات کی, نہ یہ کہ جائیدادیں بنانا, کوٹھیاں بنانا, رو تو اس بات کو رہا تھا کہ بچہ پوجا کس کی کرو. جب تسلی دی کہ آپ بے فکر جائیں, اللہ کے بندے بن کر رہیں گے, خوشی خوشی دنیا سے چلا گیا. تو اللہ ایسا ہی کرے کہ یہ ہماری ذریت جو ہے نا, اولادیں اور بیویاں, اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. ورنہ ہم دو چار اکٹھے ہو کر یہاں روتے رہیں اور یہ سارے بگڑ جائیں تو کیا پھر فائدہ ہوگا. بس دعا ہی ہم اس بارے میں کر سکتے ہیں. ورنہ ایسے بھی اللہ نے واقعات بیان کیے کہ پیغمبر رو چیختے چلے گئے, ان کا بیٹا ہی نہیں ٹھیک ہوا, بیوی نے ساتھ نہیں دیا. تو اس میں پھر بے بسی ہے, سوائے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کا اور چارہ نہیں. مگر اپنی حد تک تو کوشش کرنی چاہیے کہ بات پہنچائی جائے کہ بندو اللہ کے راستے پر چلتے رہو, اسی میں بہتری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد علیہ وصحبہ اجمعین. اگلا اجتماع 20 جنوری کو ہوگا 9:30 بجے, کیونکہ سردی زیادہ ہاں سردی زیادہ, کوئی ایک مہینے کے قریب جب تک سردی ہے نا انشاءاللہ. دہری ہے 50 روپے کی. میں نے آپ سب دے دیے تھے اس دن پیسے یا نہیں دیے تھے؟ اللہ اکبر. لاؤ نا بسم اللہ, ٹھیک جی, گن لو. اللہ کہڑے 100 روپے 1000 کہڑا 1000 بھی نہیں دیتا. چلو اللہ رہ گیا 10-12 منٹ. کوئی سوال ہے کسی ساتھی کے ذہن میں تھا؟ یہ جو بات چل رہی تھی جی سر سے پہلے کہ صبح کب ہوگی اندھیرے کے بعد, جی جی وہ مدو ہاں بالکل, یہ مانے نہ کبھی. اس میں 2 باتیں میرے دل میں ہیں. جی قریشی صاحب فرمائیں. ایک یہ کہ جو ہم کہتے ہیں, جو اللہ کہتے ہیں کہ مجھ پر بھروسہ کرو, توکل علی اللہ. تو توکل علی اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں, اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا فَإِنَّا مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا. تو ایک تو اس پر بھروسہ اعتماد ہونا چاہیے کہ چاہے جتنی مرضی دیر لگ جائے, سال گزر جائیں, کچھ ہوگا, کچھ بھی ہو جائے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ لازماً پورا ہوگا. پورا ہوگا بالکل. اس پر یقین اعتماد ہونا چاہیے. اور انسان جو کاوش کر رہا ہے اس میں وہ ڈھیلا نہ پڑے, اس کے پاؤں نہ ڈگمگائیں, کیونکہ اس کا جو بنیاد پاؤں ہے یا اس کی عقیدہ وہ اس وعدے پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ
بعض انبیاء کرام علیہ السلام صاحب کا انہوں نے بھی یہ جو کشمکش تھی اور یہ جو آزمائش کا دور تھا اتنا طویل ہو جاتا تھا کہ وہ بھی پکار اٹھتے تھے کہ متا نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا اپنا وقت کا سکیل ہے، تو انسان ظاہر ہے گھبرا جاتا ہے، محدود اس کی حوصلے ہیں.